مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. شیخ طریقت امیر اہل سنت صاحب خوف و خشیت بانی دعوت اسلامی قرۃ عینی و سکینۃ قلبی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف فیضان سنت کے باب نیکی کی دعوت صفحہ 450 پر تحریر فرماتے ہیں. حضرت سیدنا ابو المواہب شاذلی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے خواب میں اپنے دیدار فیض آثار سے مشرف کیا اور فرمایا تم بروز قیامت میرے 1,00,000 امتیوں کی شفاعت کرو گے. میں نے عرض کی اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر اس قدر انعام و اکرام کیسے ہوا؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود کا ہدیہ پیش کرتے رہتے ہو. پڑھتے رہو درود و سلام بھائیو مدام فضل خدا سے دونوں جہاں کے بنیں گے کام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں ایک بار پھر حاضر ہیں. آج کے اس سلسلے سے قبل قصیدہ بردہ شریف کی 15 میں سے 13 فصلوں کا بیان ہو چکا. 161 اشعار میں سے 154 اشعار ان کا ترجمہ، ان سے متعلقہ مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا چکی ہے. آج کا یہ سلسلہ قصیدہ بردہ شریف کی فصل رابع عشر یعنی 14ویں فصل سے شروع ہوگا اور قصیدہ بردہ شریف کے 161 اشعار میں سے 155 نمبر شعر سے آج کا سلسلہ شروع ہوگا. 14ویں فصل یہ اپنے آپ کو نا امیدی سے روکنے کے بیان میں ہے. رحمت، عفو و کرم اور شفاعت کے بیان میں ہے. صاحب قصیدہ حضرت سیدنا امام بصیری علیہ رحمت اللہ القوی قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 155 میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا نفس لا تقنتی من ذلت عظمت، یا نفس لا تقنتی من ذلت عظمت ان الکبائر فی الغفران کاللمم. اور اس سے اگلے شعر میں ذکر کرتے ہیں لعل رحمت ربی حین یقسمها تأتی علی حسب العصیان فی القسم. تو شعر نمبر 155 میں ابتدا میں کہا یا نفس یعنی اے نفس، لا تقنتی مایوس نہ ہونا. تقنتی قنوت سے ہے، قنوت مصدر سے،
جس کا مطلب ہوتا ہے نا امید ہونا. تو لا تقنتی، اے نفس، اے جان، تو نا امید نہ ہو. من ذلہ مراد لغزش یا گناہ ہے، اور عظمت ای کابرت جو کبیرہ گناہ ہو گئے، جو بڑے گناہ ہو گئے. تو اس پہلے مصرعے کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے نفس، تو ان گناہوں اور ان لغزشوں کے سبب مایوس مت ہو جانا کہ جو بڑی بڑی لغزشیں تجھ سے ہو گئیں. ان الکبائر، کہ بے شک کبائر، کبائر کبیرہ کی جمع ہے جس کا مطلب بڑے گناہ. بے شک بڑے گناہ فی الغفران، بخششوں میں. جب نوازشات ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا کرم ہو، تو ان کی بخششوں اور ان کے فضل و کرم کے صدقے وہ بڑے بڑے گناہ کل لممی صغیرہ کی طرح ہو جاتے ہیں. تو لمم آمادگی گناہ کو کہتے ہیں، گناہ پر تیار ہو جانا، آمادہ ہو جانا. تو اس پورے شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نفس، اپنے گناہوں کے سبب جو بہت بڑے ہو گئے ہیں ان کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ غفران و رحمت کے ہوتے، رحمت و شفاعت کے ہوتے، بڑے گناہ بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں. اور اس سے اگلے شعر میں صاحب قصیدہ کہتے ہیں لعل رحمت ربی حین یقسمها تأتی علی حسب الاسیان فی القسم، جس کا مطلب شاید کہ، اور رحمت ربی میرے رب کی رحمت، حین وقت کے بیان کے لیے آتا ہے، حین اس سے مراد جب کہ، یقسمها تقسیم ہو، یعنی میرے رب کی رحمت جس وقت تقسیم ہو. تأتی علی حسب الاسیان، تأتی کا مطلب آ جائے، علی حسب الاسیان میرے معاصی کی مقدار میں، میرے گناہوں کی مقدار میں، کہ جتنے میرے گناہ ہیں اتنی مجھے رحمت مل جائے. فی القسمی میرے حصے کے اندر. تو قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 156 کا ترجمہ یہ ہے، شاید کہ رحمت الہی جب تقسیم ہو ممکن ہے کہ میرے گناہوں کے برابر میرے حصے میں آ جائے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدری چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کے ان دونوں اشعار میں رحمت و شفاعت کی توقع رکھی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا جائز نہیں ہے. تو اگر کوئی گناہ کرتا ہے وہ توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن قصیدہ بردہ شریف کے گویا انہی اشعار کی ترجمانی کرتے ہوئے ہدایت بخشش میں ذکر کرتے ہیں، زاہد ان کا میں گناہ گار، وہ میرے شافع، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے، تو سمجھا کیا ہے، بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، غوغا کیا ہے، کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری، کیوں ہے بے تاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے،
یوں ملائک کریں معروض کہ ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے، سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال ہیں پیش، ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے، سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، یوں ملائک کو ہو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے، کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے، ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، لو وہ آیا میرا حامی میرا غمخوار امم، لو وہ آیا میرا حامی میرا غمخوار امم، آ گئی جاں تنے بے جاں میں یہ آنا کیا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر کامل امید اور بھروسہ رکھا جائے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کی توقع رکھی جائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے، نیکیاں کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فضل و کرم فرمانے والے۔ تو قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر میں کبائر کا ذکر ہے، ان الکبائر فی الغفران کاللمم، کہ بے شک کبیرہ گناہ بخششوں اور عنایتوں میں ایسے ہو جاتے ہیں جیسے صغیرہ۔ تو کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ قصیدۃ الشہداء فی شرح قصیدۃ البردہ، اس کے صفحہ 295 پر علامہ خرپوتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، رویہ عن ابن عمر انہا تسع، کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا گیا ہے کہ کبیرہ گناہ 9 ہیں۔ الشرک باللہ، ان کبائر میں سے ایک کبیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ تو یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شریک سے پاک ہے، چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 2 ذات و صفات الہی سے متعلقہ عقائد کے بیان میں پہلا عقیدہ ہی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ عز و جل ایک ہے، هو اللہ احد، کوئی اس کا شریک نہیں، لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات، اس کی صفات، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدری چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو شرک ہے کیا؟ خاتم المحققین محقق علی الاطلاق حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شرک کی حقیقتاً 3 ہی صورتیں، ان کے علاوہ کوئی چیز حقیقتاً شرک نہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کو واجب الوجود ماننا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی واجب الوجود نہیں۔ اب شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی کو واجب الوجود مانا جائے۔
جبکہ اہل سنت کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی واجب الوجود نہیں۔ شرک کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مستحق عبادت سمجھا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، حتیٰ کہ سجدہ جو عبادت کی انتہائی اہم علامت ہے، تو اہل سنت کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو کیا جائے گا۔ تو سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے، ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے۔ تو پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی غیر خدا کو کیا جاتا رہا ہے، بعض شریعتوں میں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے سجدہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے سجدہ کیا، تو یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ سجدہ عبادت از ابتدا تا انتہا کسی بھی شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو کرنا جائز نہیں رہا، نہ ہے نہ ہوگا۔ اور ہماری شریعت میں سجدہ عبادت، سجدہ تعظیمی، ہر دو قسم کے سجدے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو کیے جائیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کو کرنا جائز نہیں۔ البتہ یہ فرق ملحوظ رہے کہ سجدہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیا تو کرنے والا دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، اور سجدہ تعظیمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو کیا تو اگرچہ ایسا کرنا حرام اور سخت حرام ہے، کرنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب کہلائے گا، لیکن اس پہ حکم کفر و شرک عائد نہیں کیا جائے گا۔ تو مستحق عبادت ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مستحق عبادت سمجھے گا تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ اور شرک کی تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی صفات ہیں بے عین ہی وہی صفات کسی اور میں مانی جائیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں، کسی کے دینے سے نہیں ہیں۔ تو جہاں ذاتی اور عطائی کا فرق ملحوظ رکھا جائے، شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ سمیع ہے، سننے والا ہے۔ اب سننے کی صفت بندے میں بھی ہے، لیکن دونوں صفات میں فرق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا ذاتی ہے، یہ نہیں کہ کوئی اس کو سنائے گا تو وہ سنے گا، وہ ہر چیز کا خود سے سننے والا ہے۔ اور بندے کا سننا عطائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنائے گا تو بندہ سنے گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یہ قوت سلب فرما لے، روک دے، تو اس کو کوئی سنانے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھنا یہ بندے کی بھی صفت ہے کہ بندہ بھی دیکھتا ہے، لیکن دونوں صفات میں فرق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا ذاتی ہے، یہ نہیں کہ کوئی اس کو دکھائے تو وہ دیکھے گا، وہ خود سے دیکھنے والا ہے۔ لیکن بندے کا دیکھنا عطائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ قوت رکھی ہے تو وہ دیکھتا ہے، اگر اس کی یہ قوت ختم کر دی جائے تو بندہ نہیں دیکھ سکے گا۔ تو لہٰذا بے عین ہی وہ صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہی صفات کسی اور میں مانی جائیں تو شرک ہوگا۔ لیکن اگر وہ صفات جیسے سننا ہے، دیکھنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے بندے میں مانی جائیں تو یہ شرک نہیں، بلکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ ہی کی عطا سے بندہ دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ تو شرک کی یہ تین صورتیں ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرک کی کوئی اور حقیقی صورت نہیں ہے۔ تو بعد وہ چیزیں کہ جن کا شرک سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ لوگوں نے اپنی کوتاہ عقلی اور کوتاہ علمی کے سبب غلط استدلالات کر کے
ان چیزوں کو بھی شرک کے کھاتے میں ڈال دیا، حالانکہ وہ چیزیں شرک نہیں ہیں۔ جیسے یا رسول اللہ کہنا، کہ یا رسول اللہ کہنا تو صحابہ کی سنت ہے، صحابہ سے ثابت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یا رسول اللہ کہا جاتا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث پاک جس کو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ہجرت مدینہ کے موقع پر مدینہ المنورہ کے مرد و زن یہ گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، مدینہ المنورہ کے خدام، غلمان، بچے یہ مدینہ المنورہ کی گلیوں میں بکھر گئے، اور یہ سارے لوگ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے جمع تھے۔ تو جب ان کو جلوہ مصطفی کی جھلک نظر آئی، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے یہ مشرف ہوئے، حضور کی جھلک نظر آئی، تو اب ان کی زبانوں پر کون سا نعرہ تھا؟ تو روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ان سب کا یہی نعرہ تھا، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ 3 مرتبہ یہ الفاظ حدیث پاک میں مذکور ہیں۔ تو یا رسول اللہ کہنا یہ ہرگز شرک نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو بھی شرک کہتا ہے تو وہ شریعت پر افترا کر رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر افترا کر رہا ہے، کہ جس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول، ہماری شریعت یہ شرک قرار نہ دے تو کسی اور کے پاس آخر کون سی اتھارٹی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو شرک کے کھاتے میں ڈال رہا ہے؟ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کبائر 9 ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کبائر 9 ہیں۔ الشرک باللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، وقتل النفس بغیر حق، ناحق کسی جان کو قتل کرنا۔ نمبر 3، وقذف المحصنہ، محصنہ عورت پر تہمت بدکاری لگانا۔ نمبر 4، والزنا، زنا کرنا کبائر میں سے ہے۔ والفرار من الزحف، اور جہاد سے بھاگ جانا بغیر کسی عذر شرعی کے، جہاد سے بھاگ جانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ والسحر، اور جادو کرنا۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا۔ اور دونوں ماں باپ یہ مسلمان ہیں تو مسلمان ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبائر میں سے ہے۔ والالحاد، اور بے دینی اختیار کرنا، زندیق ہو جانا، بے دین ہونا یہ بھی کبائر میں سے ہے۔ اور کہا گیا ہے کل معصیۃ اصر علیہ العبد فہی کبیرہ، ہر وہ معصیت، ہر وہ گناہ کہ جس پر بندہ مصر ہو جائے، ڈٹ جائے، تو ہر ایسا گناہ کبیرہ ہے۔ تو گناہ پر بے باکی، اس پر دیدہ دلیر ہو جانا اور اس پر ڈٹے رہنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وَكُلُّ مَسْتَغْفَرَ مِنْهَا فَهِيَ صَغِيرَةٌ، تو ہر وہ گناہ جس سے بندہ استغفار و توبہ کر لے وہ صغیرہ ہو جائے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے کہ گناہ سے استغفار اور توبہ یہ واجب ہے۔ اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو توبہ کر لے، اور توبہ کے 3 ارکان ہیں، اگر وہ تینوں ارکان پائے جائیں گے تو توبہ ہوگی۔ نمبر 1، اعتراف گناہ، سب سے پہلے بندہ اس چیز کا اعتراف کر لے کہ اس سے گناہ ہوا ہے۔ نمبر 2، ندامت، جو گناہ ہوا اس پر بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نادم ہو جائے۔ نمبر 3، عزم ترک، جو گناہ ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ کبھی اس کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے۔ تو یہ ہے استغفار، یہ ہے توبہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بعض لوگ گناہ کرنے میں انتہائی بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ان کو ڈر جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کے قہر و غضب سے ڈرتے ہوئے گناہ سے سچی توبہ کر لینی چاہیے۔
چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس ستار قادری رضاوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی شہرہ آفاق کتاب فیضان سنت کے باب نیکی کی دعوت کے صفحہ 286 اور 87 ان پر فرماتے ہیں، یوں تو ہر گناہ برا اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، مگر ہنس ہنس کر اور بے باکی کے ساتھ گناہ کرنا یہ بہت زیادہ تباہ کن ہوتا ہے۔ بے دھڑک گناہ کر ڈالنے والوں کو اللہ عز و جل کے قہر و غضب سے ڈر جانا چاہیے۔ خدا کی قسم جہنم کی گرمی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 10 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 81 اور 82 میں جہنم کی حالت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ جہنم کی آگ سب سے سخت گرم ہے، کسی طرح انہیں سمجھ ہوتی تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور بہت روئیں۔ میرے اشک بہتے رہیں کاش ہر دم تیرے خوف سے یا خدا یا الہی۔ اے ہنس ہنس کر گناہ کرنے والے نادانوں، اس سے قبل کہ موت تمہاری غفلت بھری ہنسی کا خاتمہ کر دے، سچی توبہ کر لو۔ خود کو ڈرانے، سنجیدہ بنانے اور جہنم میں روتے ہوئے جانے سے بچانے کے لیے اس روایت پر غور کرو جس میں سرور عالم نور مجسم شہنشاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے لوگو رویا کرو، اور اگر نہ ہو سکے تو رونے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ جہنم میں جہنمی روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر ایسے بہیں گے گویا وہ نالیاں ہیں۔ جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون بہنے لگے گا اور آنکھیں زخمی ہو جائیں گی کہ ان میں اگر کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جیتے جی اپنے گناہوں کے ڈر، رب عز و جل کے خوف، اس کی رحمت کے شوق، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں جتنا ہو سکے رو لو۔ ایسے رونے کا انجام انشاءاللہ عز و جل خوشی و شادمانی ہے۔ مجھ خطا کار پر بھی عطا کر، مجھ خطا کار پر بھی عطا کر، بے حساب بخش دے رب اکبر، مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شیطان کو بھگانے، سوئی ہوئی قسمت جگانے، خوف خدا عز و جل میں رونے کا جذبہ بڑھانے، سچی توبہ کی سعادت پانے، غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آنسو بہانے اور اپنا سینہ مدینہ بنانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کوڑتے رہیے، نمازوں کی پابندی جاری رکھیے، سنتوں پر عمل کرتے رہیے، مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریے اور اس پر استقامت پانے کے لیے ہر روز فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کرتے رہیے، اور ہر مدنی ماہ کی ابتدائی 10 تاریخ کے اندر اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کرواتے رہیے، اور اپنے اس مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ حصول کی خاطر پابندی سے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمارا سنت و بھرا سفر کیجیے۔ آئیے آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے آج کے سلسلے کے آخر میں ایک مدنی بہار آپ کو سنا۔ تاندلیاں والا ضلع سردار آباد یعنی فیصل آباد پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے۔ الحمدللہ عز و جل، میں نے جب پہلی بار 1426 بمطابق 2005
میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بین الاقوامی 3 روزہ سنت و بھرے اجتماع صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں شرکت کی تو مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا اور اس قدر جذبہ ملا کہ باب المدینہ کراچی آ کر دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں درس نظامی کے اندر داخلہ لے لیا اور یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ عز و جل دورہ حدیث کر رہا ہوں۔ میرا ایک دوست پہلے مدنی ماحول میں تھا مگر وہ شرابی دوستوں کی صحبت کے سبب خراب ہو گیا اور معاذ اللہ نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ مجھے اس کا بہت قلق یعنی دکھ تھا۔ میں جب بھی اپنے گاؤں مسریرہ چک تاندریاں والا جاتا اس پر انفرادی کوشش کرتا، وہ سنی انسنی کر دیتا مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ الحمدللہ عز و جل میں نے 1427 بمطابق 2006 میں پھر اس کو بین الاقوامی 3 روزہ سنت و بھرے اجتماع کی دعوت پیش کی۔ اجتماع آیا اور گزر گیا، میری ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ عید کے دن میں نے اپنے گھر میں سے جھانکا تو ایک ہلکی سی داڑھی والے با امامہ اسلامی بھائی دور سے ہمارے گھر کی طرف بڑے چلے آ رہے تھے۔ میں ان کو پہچان نہیں سکا۔ جب وہ قریب آئے تو میں خوشی سے اچھل پڑا کیونکہ یہ تو میرے وہی بچھڑے ہوئے دوست تھے۔ میں نے دوڑ کر جوش محبت میں ان کو سینے سے چمٹا لیا اور مدنی ماحول میں واپسی پر مبارکباد پیش کی۔ جب اس مدنی انقلاب کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے آپ کی دعوت پر 3 روزہ سنت و بھرے اجتماع میں حاضر ہوا تھا، وہاں اختتامی رکت انگیز دعا میں میرے دل پر مدنی چوٹ لگ گئی۔ دعا میں خوف خدا کے سبب رونا دھونا مچا ہوا تھا۔ میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا کہ دیکھ تو صحیح، نیک پرہیزگار عاشقان رسول تو گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اپنے پروردگار عز و جل کے دربار میں گڑ گڑا رہے اور آنسو بہا رہے، جبکہ تو یقینی طور پر سر تپا گناہوں میں گھرا ہوا ہے مگر تجھے اس کا کوئی احساس نہیں۔ بس بھائی میرا بھی بند ٹوٹا، میں بھی خوب رویا اور رو کر میں نے اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کی اور اسی وقت داڑھی شریف بڑھانے اور امامہ پاک سجانے کی پکی نیت کر لی۔ الحمدللہ عز و جل انہوں نے پرجوش انداز میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچانی شروع کر دی اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی حاضر ہو کر مدنی قافلہ کورس کرنے کی بھی سعادت حاصل کی اور ترقی کرتے کرتے 8-9 ماہ میں دعوت اسلامی کی ذیلی مشاورت کے نگران بن گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق